يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اور وہ جب قیامت کے دن کا نقشہ دیکھیں گے، وہ مشکل صورتحال دیکھیں گے کہ ہر کوئی نفسا نفسی میں مبتلا ہے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پس ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہمیں یقین آ گیا کہ آخرت کا دن حق ہے. یہاں پر بھی ہمارا یعنی ایک عقیدہ جو ہے وہ آباء و اجداد سے سن کے چل رہا ہوتا ہے. اگر یہ عقیدہ اس نوعیت کا ہو کہ جس طرح جس شخص کا ایک دفعہ ہاتھ گرم استری سے جل جائے، وہ دوبارہ ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے، اس لیول کا اگر یقین ہو نا آخرت کے بارے میں، پھر انسان کی زندگی کیجول نہیں گزرے گی. اب آخرت میں جب وہ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرما رہا ہے؟ یونیورسل ٹروتھ ہے یہ. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اگر ہم چاہتے تو پوری انسانیت کو، جن و انسان، سب مخلوقات جو ہے جو اکاؤنٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، سب کو ہی ہدایت دے دیتے اگر ہم نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لیکن میری طرف سے یہ بات طے پا چکی تھی کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش جنوں اور انسانوں سے. یہ چونکہ میں نے یہ بات اپنی ڈیسٹنی میں، تقدیر میں طے کر دی تھی کہ یہ معاملہ ہو کر رہے گا، اس لیے میں نے زبردستی دنیا میں کسی کو ہدایت نہیں دی. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں سارے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین بن جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مخلوق پہلے پیدا کی ہوئی ہے فرشتوں کی فارم میں، جو بائی ڈیفالٹ، جسے ہم اپنے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہے، اپنی چوائس سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلٹ ان بنایا ہی ایسا. اپنی چوائس سے صرف 2 مخلوقات ہیں جو اللہ کو چوز کرتی ہیں، ایک جن اور انسان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں. تو یہ 2 مخلوقات ہیں جن کو کھلی چھٹی ہے. قرآن حکیم میں آیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ الدہر میں. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہے ناشکری کی. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ اس طرح کی مخلوق اللہ نے پہلے ہی فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرے، اور واللہ یہ وہ کوالٹی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام اگر اللہ کے تابع فرمان ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ نے بنایا ان کو ایسا. انسان کو اور جنات کو اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیسیژن کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں ان تمام حالات و واقعات میں تجھے ٹاپ پرائرٹی، ترجیح اول مانتا ہوں. یہ وہ کوالٹی ہے جو کسی فرشتے کے پاس نہیں. اسی لیے کہا گیا نا فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. واقعی فرشتے سے بہتر انسان بننا، انسان حیوان نہیں، واقعی وہ اللہ کا تابع فرمان ہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا متبع ہو، تو وہ واقعی فرشتے سے بھی بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو یہ ہدایت دے دیتے، لیکن یہ ہماری تقدیر میں یہ فیصلہ نہیں تھا. ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنی مرضی سے ہمیں چوائس کرے. وہ مخلوق ہم نے پیدا کی ہے اور وہ ہے جن اور انسان. اس سے یہ بات پتہ چل گئی، جو لوگ اکثر کہتے ہیں جناب وہ دعا کرو جی اسی بھی چنگے پاسے لگ جائے گی. صرف دعا کرنے سے کوئی نہیں ہونا جب تک آپ نے خود ڈیسیژن نہیں کرنا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھ لیں بندے سے ضد ہے.
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت میں، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے، کیونکہ ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے. یہ آپ کو فٹ پاتھ پہ راہ چلتے ہوئے نہیں ملے گی، بلکہ جو اس کے لیے ایفرٹ کرے گا نا اسی کو ہدایت ملے گی، اور وہی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا راستہ اختیار کرے گا. ہمیں پتہ نہیں، باقی سارے معاملات کے اندر ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب معاملہ آتا ہے اللہ کے تابع فرمان بننے کا تو ہم کہتے ہیں جی دعا کریو جی اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دو. کسی شخص نے نہیں کہا کہ دعا کریو جی میری نیت ہے آج میں دوپہر کا جا کے روٹی کھانی ہے، بس دعا کرو میں کامیاب ہو جاؤں روٹی کھانے سے، کیونکہ وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے. جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہماری بھی کمٹمنٹ اس طریقے سے ہوتی ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی جائے نا کہ جو شخص فجر کی نماز پہلی صف میں ادا کرے گا اس سے گورنمنٹ کی طرف سے 1,00,000 روپیہ دیا جائے گا، دوسری صف والے کو 50,000 اور تیسری والے کو 25,000. تو آپ کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملے گی، لوگ رات کو ہی جا کے وہاں پہ نا بیٹھ جائیں گے. ہو سکتا ہے بعض بے وضو ہی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ بس ایسے بیٹھے رہیے رات میں. بالکل. تو اس پہ میں بولتا ہوں کہ دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی آپ کی فجر نہیں چھڑوا سکیں گے، کیونکہ آپ کو نقد فائدہ نظر آ رہا ہوگا نا، آخرت تو ادھار ہے. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا اس کو چوک میں کھڑا کر کے اتنے کوڑے لگائے جائیں گے. تو آپ دیکھیں، اور یہاں پہ کیا ہے، فوجی کلمہ پڑے گی جنتی جاڑیں گے، ایک پھیرا لگے گا. وہ ایک پھیرا کا پتا ہے کتنا ڈاڈا ہے گا ایک پھیرا. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ 1 منٹ کے لیے بھی موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے. اتنا اعتماد کہ ایک پھیرا لگے گا. ایک پھیرا قانون وعدہ ہے جناب. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک نماز فجر کی چھوڑنے کے اوپر آپ کو فجر سے لے کر ظہر تک ایک کمرے میں جس کا سائز 10 بائی 10 فٹ ہوگا گزارنے پڑیں گے، اور ایک پھیرا ہی لانا پڑے گا اس کمرے میں جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، اور اس قسم کے موذی جانور ہوں گے. ایک پھیرا ہی لگنا ہے فجر سے لے کے ظہر تک، تو ہم تصور سے بھی کام اٹھیں گے. جبکہ آخرت چونکہ ہم نے دیکھی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تکی جائے گی انشاءاللہ، ایک پھیرا لگے گا. یہ پھیرا کس نے دیکھا ہے میرے بھائی؟ اس لیے خدا کو سیریس لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل سخت ہے. اور اگر کسی نے آپ کو اللہ کا یہ تعارف کروا دیا نا کہ آپ اللہ کے جتنے مرضی نافرمان بنے اور ڈھائی پہ جو ہے وہ زندگی گزاریں پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو یہ قرآن پاک پورے میں کہیں پہ یہ بات نہیں ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی توبہ کا ذکر آیا تو یہی آیا کہ جس نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی، اپنا قبلہ درست کر لیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور ہوگا، باقیوں کے لیے نہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا عمر نے پرشین امپائر کے خلاف جنگ قادسیہ کے لیے روانہ کیا، پیچھے سے خط لکھا اور کہا سعد اس بات میں مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو. نبی علیہ السلام کے ننہال خاندان سے تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص. یاد رکھنا سعد اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اگر ذرا سی ڈنڈی کسی معاملے میں ماری نا، اللہ تعالیٰ نے یہ لحاظ نہیں کرنا کہ تو نبی کا ماموں لگتا ہے رشتے میں. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے میرے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بھی عرض کر دوں، یہ ساری باتیں سننے کے بعد انسان کے دل میں یہ یعنی دائیا پیدا ہوتا ہے کہ اب میں نے کرنا کیا ہے. میرے بھائیوں صرف ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ آبلیگیشنز لگائی ہیں، فرائض کی پابندیاں لگائی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے. اور جو محرمات ہیں، جو چیزیں حرام کر دی ہیں، ان سے بچنا. یہ ایک لائن کے اندر پورے کا پورا دیا، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، چاہے حقوق العباد سے، جو چیزیں فرض کی ہیں. اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ ایک چیز ہے جس کے بارے میں سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی نماز ہی درست نہ نکلی اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار.
صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الایمان چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق لائن جو ہے وہ نماز. یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں. یہ میں بڑا سخت جملہ بول رہا ہوں، پاکستان کے شناختی کارڈ میں، اور ہم بھی ان کو مسلمان قانونی طور پر مان رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں، اللہ کے حضور نہیں، ورنہ یہ اتنے سخت الفاظ ہوتے ہیں. پھر ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی. یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کا کیا مطلب؟ دو ایکسیپشن آئیں گے صحیح مسلم کے اندر کہ جو شخص سویا رہ گیا یا بھول گیا تو جیسے ہی وہ اٹھے اور اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. جان بوجھ کے یہ مطلب نہیں ہے کہ جی میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو میں جان بوجھ کے تو نہیں چھڑ رہا، میں اپنا کام کر رہا ہے، نہیں جان بوجھ کے. جان بوجھ کے مراد ہے کہ اس کو پتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہے، یعنی اتنی ہوش تھی، نہ وہ بے ہوش تھا یعنی سویا ہوا نہیں تھا، اور نہ بھلانے والا کوئی معاملہ ہو گیا تھا اور اس نے نماز چھوڑ دی تو گویا اس نے کفر. اب آپ کو دنیا کے سارے مفتی مل کے فتوے بھی دیتے رہے نا تو وہ وثوق کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ آخرت کے لیے وہ آپ کا کوئی بوجھ میرا یا آپ کو اٹھانے کے لیے تیار ہوگا. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے نماز والا. نماز کو حفظ جام بنائے اور باقی سارے معاملات پھر اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے اس میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی کی جائے گی. جس طرح حقوق اللہ میں نماز کی ہوگی حقوق العباد میں قتل کے مقدمے کی. وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور حقوق العباد کی وجہ سے حقوق اللہ معاف نہیں ہوتے ہیں اور حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. وہ دونوں چیزیں پیدا ہیں. بلکہ اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو حقوق العباد جتنے ہیں وہ بھی دراصل حقوق اللہ ہی ہے. ہم ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیوں کرتے ہیں؟ حقوق اللہ کی وجہ سے، صرف اپنی ایک ایفیلیشن کی وجہ سے نہیں. ورنہ تو آپ گورے دیکھ لیں، انہوں نے اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ ماں باپ کو بیٹھا ہوا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کی عزت میں تکریم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ہمارے ماں باپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کا کمال ہے جنہوں نے اپنے امتیوں کو اس چیز کی ترغیب دلائی. تو یہ بھی حقوق اللہ ہی میں داخل ہے. بعض لوگ اور رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. مجھے اگلے دن ایک دنیا ٹی وی کے پروڈیوسر تھے تو انہوں نے مجھے کال کی تو مجھے کہنے لگے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور وہ بڑے بڑے اینکرز کے نام لے رہے تھے. میں بھی تک گمان کر رہا تھا ان کی بھی یہی حالت تھا، نام یہ بغیر میں کہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم رزق حلال کما رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو کہتے ہیں میں اب ان کو کیا جواب دوں؟ میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو یہ جواب دیں کہ رزق حلال کمانا چونکہ عبادت ہے نا، آپ اس عبادت سے نمازیں بھی ختم کر رہے ہیں نا، آپ اور بھی کام ختم کر دیتے ہیں. بچوں کو اسکول بھیجنا بھی بند کر دیں، بچوں کی تربیت بھی خرچہ پانی بھی بند کر دیں، بیوی کا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیں، یہ سارے کام چھوڑ دیں آپ. کیونکہ آپ چونکہ یہ عبادت جو کر رہے ہیں تو وہ باقی سارے کام پیرلل میں کر رہے ہیں. جیسے ہی نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. تو یہ الگ سے ایک چیز ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے باقی حقوق مقرر کیے وہ الگ سے. تو اس معاملے میں بڑے سینسٹیو ہونا چاہیے. اگر آج سے پہلے ہماری کوئی اس حوالے سے سستی ہے نمازوں میں تو بالکل یہ 5 نمازیں کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم دنیا کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹوٹل بھی ڈیوریشن بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں 24 گھنٹے میں، 1 گھنٹے سے بھی کم ہوتا ہے. اور یہاں پہ میں ایک ضمن آپ کو بات بتا دوں کہ یہ 5 نمازوں کے معاملے میں علماء نے بھی بڑا ایک سمجھ لیں کہ غلط کردار ادا کیا ہے. اور میں وہ ٹوس یہاں پہ ریویل بھی کر دوں آپ کو کہ انہوں نے صرف عشاء کی 17 رکھتے آپ کو بتائیں گے، جبکہ 5 نمازوں کی ملا کے 17 رکھتے ہیں ٹوٹل. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آراب میں سے تھا وہ، یعنی پینڈو جس طرح ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیے کوئی ایسا عمل کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو بنیادی اسلام کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تعلیم فرمائے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کے بعد فرض نماز کو قائم رکھ، فرض نماز اور فرض زکات ادا کر اور فرض روزے رکھ. اس وقت حج کی فرضیت نہیں آئی تھی، اس لیے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو جنت میں داخل ہو جائے گا. وہ شخص واپس مڑا اور مڑتے مڑتے اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جتنا مجھے تعلیم فرمایا میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، نہ اس سے کم کروں گا. تو یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے نا، وہ شخص کو دیکھنا. فرض نماز، فرض زکات اور فرض روزہ. میں پہلے روزوں سے شروع کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی بات میں کیا کر رہا ہوں. روزے فرض کتنے ہیں؟ 30 یا 29 رمضان کے. کبھی کسی عالم دین نے کہا کہ نہیں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، اگر یہ سنتیں چھوڑ دی تو آپ کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں نفلی ہے، رکھ لو، ثواب نہ رکھو، کوئی گناہ نہیں. زکات کتنی ہے؟ 2.5%. کبھی کسی عالم دین نے کہا کہ آپ کروڑ پتی ہیں اور اگر آپ نے 2.5% سے زیادہ جو نفلی صدقات ہیں وہ نہ کیے تو آپ کی 2.5% بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ یہ کہیں گے بس 2.5% دے دیتا، باقی مال پاک. لیکن جب نماز کی باری آتی ہے ڈنڈی مارے جاتے ہیں. نماز بھی میرے بھائی جو فرض رکھتے ہیں وہ 17 ہی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 17 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں. اور سفر میں مغرب کے 3 فرض ہیں، باقی سارے 2 فرض ہیں سفر میں. یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں. خالی شاہ کی 17 رکعتیں نہیں ہیں. اور جو لوگ کاروباری ہیں، اس طریقے سے جو مائیں بچوں کو دیکھنے والی ہیں، ان کو آپ عشاء کی 17 رکعتیں بتائیں گے. میں نے تو کئی لوگوں کو جب یہ بات بتائی تو انہوں نے نماز شروع کر دی، میں خود آگے بتایا. الحمدللہ. اب رہی جو سنتیں، وہ ساری اضافی ہیں، وہ نفلی عبادت ہے. اس سنت کا لفظ بھی فقہا نے ٹرم ڈیوائز کی ہے. آپ اگر بخاری مسلم حدیث کی کتابیں کھولیں تو آپ کو ملے گی فرض نماز اور نفلی نماز. نفلی نماز ہے جو ہم سنت موقدہ، غیر موقدہ، نفلی، یہ ساری نفلی. نفل عربی میں کہتے ہی ہیں اضافی کو. جا کے عربی ڈکشنری کھول دیں، نفل اضافی. سورۃ الانفال ہے نا، انفال کیوں کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت، یعنی مقصد مال غنیمت سمیٹنا نہیں، لڑائی کرنا ہوتا ہے میدان جنگ میں. تو جو اضافی مال ملتا ہے اسے کہا جاتا ہے انفال ہے، اضافی. وہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جس نے فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لی اس کو جنت میں محل ملے گا. یہ صرف فضیلت ہے، آبلیگیٹری نہیں ہے. پوچھا گیا کون سی؟ تو اما عائشہ نے، اما ام سلمہ نے، اما ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے پہلے 2 نفل پڑھتے تھے، وہ سنت موقدہ. ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. وہ سنت موقدہ، یہ 12 نوافل. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کا اہتمام فرماتے تھے. اور وطر ابو داؤد ترمذی میں ایک وطر 5 بھی ہے، 3 بھی ہے، 1 بھی ہے. وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن صحیح بخاری میں عمومی عمل 3 وطر ہے. لیکن یہ بھی فرض نماز نہیں ہے. فرض نمازیں وہ 5 اور 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر اور 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. ان کا اہتمام کریں. مجھے بتائے یہ نماز پڑھنا مشکل ہے؟ الموطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے، حدیث کی پہلی کتاب جو لکھی گئی صحیح بخاری سے بھی پہلے، اس روایت پہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی. اس کو اگر نماز کا چیپٹر کھولیں کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے پوری زندگی، 4 فرض اور 1 وتر. اور سنتا بھی سے پڑھ دے، تیرا سنتا بھی پڑھو گا تو وابی ہو گیا. ایک وابی تو سب تو بڑا وابی سعد ابن ابی وقاص، جنگ قادسیہ کے فاتح، پرشین امپائر کو توڑنے والے، اشرا مبشرہ، نبی علیہ السلام کے ماموں. الموطا امام مالک کھول کے پڑھ لیں. 5 رکعتیں عشاء کی پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. وہ بھی 1 وتر بھی فرض کوئی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. مولا علی کہتے ہیں کہ وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اس کو مت چھوڑو، کیونکہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی وتر پڑھ لیتے تھے. 1 وتر بھی کو پڑھ لیتا ہے تو یہ سنت تاکیدی ہے.
اگر وطر سنت تاکیدی باقی سنتے تو اس سے چھوٹی ہیں. تو خدا کے لیے نماز شروع کریں. اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے شروع کیے بعد میں خود شوق پیدا ہوتا ہے. میں تائی کہہ رہا پہلے اللہ نے بہت چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لو, شروع سے کرو کام, پھر اللہ توفیق دے گا, بڑی بھی ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی ہے, جو ہماری آج کل نوجوانوں نے رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, چاہے فیشن کے لیے رکھی ہوئی ہے, وہ کم از کم داڑھی چھوڑنے کے گناہ سے آزاد ہو گئے. کیونکہ داڑھی چھوڑنے کی جو وعید ہے وہ داڑھی منڈانے کے اوپر ہے, کیونکہ داڑھی منڈانا عورتوں کی مشابہت ہے, اور چونکہ عورتوں کی مشابہت کرنا اسلام میں حرام ہے. تو عام لوگ جنہوں نے چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے وہ اس حرام والی کیٹیگری سے نکل گئے. البتہ ایک مٹھی ہوگی تو زیادہ ثواب ہوگا, باقی چھوٹی داڑھی بھی جواز کی حد تک بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں, بات کہاں سے کہاں نکل گئی. نماز کے حوالے سے میں نے کہا میں ساتھ ہی آپ کو کلیئر کر دوں. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا کثیر جنوں اور انسانوں کے ساتھ دوزخ کو. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, پس چکھو آج مزہ اس عذاب کا جو تم دنیا میں میری ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے. انا نسیناکم, جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے, تمہارے ہاتھ پر چھوڑ دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون, پس چکھو اس عذاب کا مزہ جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں آج ہم بھی تمہیں نا دوزخ میں پھینک کے بھول جائیں گے جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھلا چکے تھے. اس پہ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. سورۃ المؤمن کی آیت ہے بڑی کریٹیکل اس حوالے سے, تو اس کے ساتھ میں کمپلیمنٹری بیان کر دوں. سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں, پارہ نمبر 24 میں اس کے آغاز میں یہ آتا ہے کہ جب دوزخیوں کو عذاب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ لیکن یہ اللہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ تکلیف مجھے ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روح گردانی کر دیتے تھے. آپ دیکھیں کس لیول پہ اتر کے سمجھایا جا رہا ہے. جس طرح بچوں نے نہیں لینگویج ہوتی, جیسے بچے کہتے ہیں پتر اون پتہ لگا بچوں جی, اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو عذاب دے کر کہے گا کہ تکلیف ہو رہی ہے, کہیں گے یا اللہ بڑی تکلیف میں. اللہ تعالیٰ ماتا اس سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں ہماری طرف بلایا جاتا تھا نا, تم روح گردانی کرتا. او جی تسی اپنی قبر ہی جانا ہے, اپنی قبر ہی. یہ اکثر لوگ یہ بات کیا دیتے ہیں, ڈرنا چاہیے. جو بندہ اللہ کا پیغام آپ کے پاس لے کے آیا نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اور نمائندہ بن کے آیا. اس بندے کو اس طرح جواب دینا گویا پیغمبر وقت کیا دل دکھانا ہے. انبیاء کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام اکیلے کفار مشرکین مکہ کے خیموں میں حج کے دنوں میں جا کے اکیلے جا کے دعوت دیتے تھے. وہ بھی ان کو یہ جواب دیتے تھے تو اپنا کام کر, اسی اپنا کام کرنا. آج اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہے, مرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ انسان بن جاؤ ورنہ یہ کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے, ہم ان کہنا تو اپنی قبر جانا ہے, اسی اپنی قبر. اللہ سے ڈر اور اس کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں. دنیاوی طور پہ اگر کوئی شخص کہے نا کہ یہ فلانی جگہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ جو مشین میں لینا رہنا لینا نا انہوں نے گورنمنٹ نے کہا لاکھ لاکھ روپے وظیفہ لا لگے سے پاوے ماں بہن کی گال بھی کٹ کے انہوں کہ نا انہوں گھر گزری کہ بڑی مہربانی جناب تھی سانوں دس دیتا ہے. اور جو بندہ آپ کو پیار سے محبت سے آیات احادیث کے ذریعے جمعے کے خطبوں میں ہمارے علماء چیخ چیخ کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں خدا کے لیے اپنا راستہ درست کر لیں, اور کہتے ہیں جناب آٹم ڈرانے کرنے لیں, تو یہ ڈرانے والے تو آپ کے ساتھ بڑی نیکی کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے ایسے علماء جو ممبروں پر بیٹھ کے اللہ کی رحمت کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو اللہ کی تابع فرمان بننے سے غافل کر رہے ہیں. جس طرح آج کل کچھ جو ہے جدید قسم کے اسکالر آ گئے ہیں, زیادہ تر تو لوگ تو ہیں وہ فلم ایکٹروں کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دینا, کوئی مسئلہ نہیں جناب, خیر ہے جو مرضی کرو. امام غزالی فرماتے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہے. یہ کیمیائے سعادت آپ کھول کے پڑھ لیں. اور میں بالکل تصدیق کرتا ہوں کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان پہ توبہ پیش کرے اور ایسے علماء کو قتل کروایا جائے جو علماء اللہ تعالیٰ کا یہ تصور پیش کر رہے ہیں کہ تم باغی ہو جاؤ, سود خور ہو جاؤ, تم جو ہے وہ حرام خور ہو جاؤ, تم لوگ اپنی جو ہے وہ رشتہ داروں کی جدادی دبانا شروع کر دو, تم نمازوں میں غفلت اختیار کرو, خیر ہے اللہ معاف کر دے گا. نہ بھائی, جس خدا کا تعارف آپ کو کروایا گیا وہ اور ہے, اور جو خدا قرآن و سنت کے اندر آیا ہے وہ اور ہے. وہ آپ کو صحیح تعارف ہی نہیں کروایا گیا. آپ خود قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے دل سے کوئی میری زبان سے کوئی بات نکل گئی غلط تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, دھو دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. میری باتوں کو برا نہ مانیے گا, میں نے اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھا اور مجھے بھی پورا پش کیا گیا تھا کہ کھول کے بولنا ہے, تو میں جتنا کھول کے بول سکتا تھا اتنا بولوں.